السلام علیکم دوستو۔ حضرت موسیٰ کی ولادت سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قبطیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچا۔ صبح اٹھ کر وہ اس قدر خوفزدہ ہوا کہ اس نے اپنے عالمگروں اور جادوگروں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں مصر تباہ ہو جائے گا۔ فرعون اپنے خواب سے اس قدر خوفزدہ ہوا کہ اسے اپنی حکومت کا خطرہ ہوا۔ اس نے ہر کوشش کی کہ بنی اسرائیل میں ایسا لڑکا پیدا نہ ہو جو اس کی حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ اس نے کچھ مردوں اور عورتوں کی ذمہ داری لگا دی کہ بنی اسرائیل کی عورتوں سے جو بھی امید سے ہو اس کے پاس جائیں اور پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں معلومات رکھیں۔ چنانچہ جو بھی لڑکا ہوتا وہ اسے قتل کر دیتا اور اگر لڑکی ہوتی تو اسے باقی رہنے دیتا۔ حضرت موسیٰ کی ولادت بھی اسی سال ہوئی جس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ کو ان کمزور بندوں پر رحم آیا جو ابراہیم خلیل اللہ کی نسل میں سے تھے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی جیسی عظیم نعمت سے نوازنا چاہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل سے ہوئیں تو حمل کے دنوں میں وہ بے پناہ فکر مند ہوئیں۔ انہوں نے حمل کے ابتدائی ایام سے بہت احتیاط کی کہ کہیں حمل کی علامات ظاہر نہ ہو جائیں اور کہیں دوسروں کو علم نہ ہو۔ اس بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ قصص کی آیت نمبر 4-6 میں فرماتے ہیں، وہ ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کر دیتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بلا شبہ وہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان فرمائیں جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا تھا اور انہی کو دین کا پیشوا اور سرزمین مصر کا وارث بنائیں۔ ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں اور فرعون، حامان اور اس کے لشکروں کو وہ کچھ دکھا دیں جن کا انہیں بنی اسرائیل سے خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ سورہ الاعراف میں آیت نمبر 137 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اور اس طرح اے نبی آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے مصائب پر صبر کا مظاہرہ کیا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی چیزوں سمیت اونچی عمارتیں اور محلات تباہ و برباد کر دیے۔ جب حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی حفاظت کے لیے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے بچے کے لیے ایک صندوق بنائے، اور جب تمہیں یہ خطرہ ہو کہ فرعون کے کرندے اس بچے کو قتل کر دیں گے، اس صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دینا۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو واپس آپ کے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول منتخب فرمائیں گے۔ اس بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ القصص آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو، پھر جب تجھے اس کے قتل کا خطرہ محسوس ہو تو اسے دریائے نیل میں ڈال دینا اور خوف اور غم نہ کرنا، یقیناً ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ ایک اور جگہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 38-39 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب ہم نے آپ کی والدہ کو وہ الہام کیا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم اس بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس صندوق کو ساحل پر پہنچا دے گا، اسے میرا اور اس کا دشمن لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف سے آپ کے لیے لوگوں میں خاص محبت پیدا کر دی تاکہ آپ موسیٰ کی پرورش میری نگرانی میں ہو۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچے کے لیے ایک مضبوط صندوق بنایا اور اس صندوق میں ڈال کر آپ کو دریا میں بہا دیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب سے گزرا تو شاہی خادموں نے اس صندوق کو دریا سے نکال کر فرعون کی بیوی آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق کھولا تو کپڑے میں لپٹے ہوئے خوبصورت معصوم چہرہ جیسے بچہ نظر آیا اور اس کے دل میں آپ کی شدید محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا، یہ تو بہت پیارا بچہ ہے، یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے اسے دوسرے بچوں کی طرح قتل نہ کیا جائے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے جب اس خوبصورت بچے کو دیکھا تو فوراً چونک پڑا کہ کہیں یہ بنی اسرائیل کا بچہ نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سوچ کر اس نے اس بچے کو قتل کا ارادہ کیا، لیکن اس کی بیوی رکاوٹ بن گئی کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہر چیز پر غالب رہتا ہے۔ اس طرح اللہ ایک دشمن کے گھر میں اس بچے کو اس طرح محفوظ کیا کہ وہ ذرا برابر بھی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس بارے میں سورہ القصص آیت نمبر 8-9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس طرح فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو دریا سے اٹھا لیا تاکہ آخرکار وہ ان کے دشمن اور باعث غم بنے۔ بلا شبہ فرعون، حامان اور ان دونوں لشکروں کے بڑے خطا کار لوگ تھے، اور فرعون کی بیوی آسیہ نے فرعون سے کہا، یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔